السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک صاحب نے SMS کیا اور دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے کسی کو آگے بلایا یا کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کہا تو یہ مناسب نہیں ہے اور ہم مجلس میں آنا چھوڑ دیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ سے چھوٹا آواز رکھنا ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب قریب بلاتے تھے, مشورہ کرتے تھے, اور صحابہ سے ان کو بلاتے تھے. تو ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کو آگے کسی کو نہ بلاؤں, لیکن یہ انداز مجھے ذرا سا مجھے تکلیف پہنچی کہ ہم اگر آپ نے بلایا تو ہم مجلس میں نہیں آئیں گے. بہرحال اپنے اپنے انسان ہے, کمزور تو ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, ہم سب کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فراست عطا فرمائے. یہ جو فراست ہے نا, یہ نسلوں سے ہوتی بھی آتی ہے, نسلوں سے ہوتی بھی آتی, فوراً نہیں آتی, ایک نسل میں نہیں آتی. ایک نسل محنت کرتی ہے اور محنت کرتی ہے اور صحیح بیج, صحیح نیت, صحیح اعمال کے ساتھ زمین میں ڈالتی ہے, تو اس کے ساتھ جو درخت اگتا ہے دوسری نسل میں جا کر وہ صرف درخت بنتا ہے, صرف درخت بنتا ہے. وہ دوسری نسل اس کے اوپر محنت کرتی ہے, تیسری نسل اس کو پھر پھل لگتا ہے, یا چوتھی نسل میں لگتا ہے. یہ ہوتے 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 ہوتا ہے, بڑا وقت لگتا ہے. وہ ہے نا دل جو ہے نا, یہ دل کو آباد کرنا آسان نہیں ہے, ویران کرنا بہت آسان ہے. اب ایک عمارت ہے, اس کو تباہ کرنا ہے, آگ چھوٹی سی آگ لگی, ختم ہو گئی. اور بنانے میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے, وقت لگتا ہے, بہت وقت لگتا ہے. تو اس دل کو بھی آباد کرنے میں بہت وقت لگتا ہے, اور یہ دل بنتے بنتے بنتا ہے, اور پھر جا کر نسلوں میں جا کر یہ فراست کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے بصارت کی, یہاں کی آنکھ ہم جسے دیکھتے ہیں, ایک دل کی آنکھ. جو دل کی آنکھ ہے, یہاں کی جو نظر ہے, جس کو انگریز اس وقت ویژن کہتے ہیں, کہ ویژن ہے اس کے پاس, اس کی فور سائڈ, اس کو بہت دور تک نظر آتا ہے, اور بہت حکمت والی بات ہے, وزڈم والی باتیں کرتا ہے. وزڈم الگ چیز ہے اور یادداشت الگ چیز ہے. وزڈم کے لیے الگ دعا ہے اور یادداشت کے لیے الگ دعا ہے. یادداشت کی اگر مسئلہ ہو نا, تو وہ تو پڑھ لے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی پڑھنے. روز دفعہ سوتے وقت 7 دفعہ پڑھے, 11 دفعہ پڑھے, 5 دفعہ پڑھے, 3 دفعہ پڑھے, اور چاہتا ہے کہ وزڈم آئے, یعنی یہاں کی فراست آئے, عقل سلیم آئے. تو اس کے اندر انٹیلیکچولیٹی کی ضرورت نہیں ہے وزڈم میں, اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم تو زیرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نا, پوری کائنات میں اس سے زیادہ وزڈم کسی کے پاس نہیں تھا. وزڈم الگ چیز ہے, قلب کی نظر, قلب کی آنکھ, سمجھ جس کو کہتے ہیں کہ بہت سمجھدار آئے, بہت دانے والی گھالیوں کرے تو دانے والی باتیں کرتا ہے, بہت سمجھدار ہے, عقل سلیم ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قلب کی تزکیہ, اندر کی جو روح ہوتی ہے, وہ جو روح, گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے یہ دل, یہ روح کا مرکز ہے, مرکز جگہ یہاں جمع ہے. یہاں پر یہی یہاں سے روح ہے جو نہ ختم ہونا ہے, نہ ختم ہوئی ہے, نہ ختم ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے میرے کو قالوا, ہم نے کہا بلا کہہ دیا, ہم نے ایک روح پیدا ہو گئی تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی. یہ روح کا ہوتا ہے. یہ روح کی جتنی ترقی ہوگی, آج روح کی ترقی کے اندر جو معراج کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا, میں تھوڑے سے اعمال ایسے ہیں, لیکن یہاں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے ریکارڈ میں بھی آ جائیں, کیونکہ لائیو جا رہا ہے الحمدللہ. آپ سے تو یہ لائیو کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے. تو یہ ایسے اعمال میں آپ کو سمجھا دوں گا, دے دوں گا کہ ہو سکتا ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے اڑ گئی چڑیا رہ گیا پر, اب یہ پر بھی نہ رہیں گے, پھر تو یہ سطحی خالی رہ جائے گی باتیں, یہ سطحی باتیں رہ جائیں. دیکھیے سطحی ہوتے جا رہا ہے. اعمال کہاں اعمال نظر آتے ہیں؟ خانقاہ ہو, تبلیغ ہو, دعوت ہو, وعظ تو سن لیتے ہیں, اعمال کیا نظر آتے ہیں؟ اعمال کتنے نظر آتے ہیں؟ آپ نے پیر اور جمعرات کے دن یا 13 روزے رکھتے ہیں, اس کے اندر دیکھ لیجیے مسجد میں کوئی اہتمام ہوتا ہے, کوئی نظر آتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ رمضان کے روزے لوگ تو نہیں رکھتے, اور سعودی عرب میں دیکھ لیجیے, اور پیر اور جمعرات کو پورے سال 10 سال لگتا ہے وہاں پر, دونوں حرم شریف میں. قلیل ہے, وہاں بھی قلیل ہے, کثیر نہیں ہے. میرے کفیل سے میں نے پوچھا جدہ کے اندر, اللہ تعالیٰ اس کی فراست کو اور اس کو دنیا آخرت کی دونوں نعمتوں سے مالا مال کرے. بہت عرصے سے ہمارا ان کا تعلق ہے. تو گاندھی فیملی سے ہے, بڑی وہاں کے بدو کی گاندھی فیملی بہت مشہور فیملی کہلاتی ہے. تو میں نے اس کو
وہ کوئی مولوی نہیں لگتا، وہ کوئی بادشاہ داڑھی نہیں ہے اس کے پاس، ان کے بچوں کی بادشاہ داڑھی نہیں ہے، لیکن ان کے اعمال آپ گھر کے اندر دیکھیں نا، تو یہ بقرعید ہوگی تو 9 روزے ہوں گے، 3 جمعرات کا روزہ ہوگا، اور استخارہ کہیں جانا ہوگا تو استخارہ چھوٹا سا بھی کرتے ہوں گے، اور ذرا سی بات کرو درود شریف پڑھتے ہوں گے. ہم جائیں گے مہمانوں کا، وہ ایسی فکر کریں گے، ایسی فکر کریں گے، اتنا پیار سے اتنے دھیان سے کھلائیں گے اس کو، آپ کو سب وہاں اعمال نظر آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اتنی ترقی دی ہو دنیا داری کے حساب سے، اتنے اعمال ہوں اس کے اندر. اصل چیز اعمال ہے. اعمال اندر پیدا ہوں گے تو اتنے 1 ٹن اعمال پیدا ہوگا نا، 1 ٹن، تو 1 کلو اندر نور پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا 1 کلو. اور 1 کلو نور پیدا ہوگا نا، تو اس کے اندر وہ جو عبادتاً خالصتاً عبادت، اللہ کے لیے مرنے مٹنے والی عبادت، وہ 1 چھٹانگ پیدا ہوتی ہے. جب 1 چھٹانگ وہ کرتے کرتے بہت عرصہ ہو جائے گا، پھر وہ اہو فگا والی عبادت بنتی ہے. تو آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ درود شریف پڑھیے. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. استغفر الله الذي لا اله الا هو. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں، بزرگوں اور ہماری پیاری بہنیں بیٹیاں، آج کا موضوع 2 حصوں میں ہے. ایک تو ہے ولمن خاف مقام ربی جنتان، اور دوسرا موضوع ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. 2 حصوں میں ہم آج کے انشاءاللہ بیان کو تقسیم کریں گے، اور انشاءاللہ یہ باقی رجب میں بھی یہی معراج کے سلسلے میں، اور یہ واعف عنا کیونکہ سرکاری مضمون ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. سرکاری مضمون اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک قیدی ہے اور اس قیدی کو اگر حکومت، وقت کی حکومت اس کو ایک پیغام دے کہ تم اس طرح میرے معافی نامہ لکھ کر مجھے بھیجو، تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. ڈرافٹ بھی وہ دیتے ہیں، پیغام بھی انہوں نے دیا،
مضمون بھی انہوں نے دیا. جب حکومت مضمون دیتی ہے معافی نامے کا تو یقیناً انہیں معاف کرنا ہوتا ہے. یہ جو مضمون ہمیں ملا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ سرکاری مضمون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے امت کے لیے، امت کے لیے عطا فرمایا. تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے، دو شک کوئی ہو نہیں سکتا. دنیا کے تمام شک ہو سکتے ہیں، اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ڈیلیور کیا ہے معراج میں. واعف عنا واغفر لنا، یہ والا جو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ہے، اس کو رٹا لگا ہے، رٹا لگا ہے. لیکن اس سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عذاب سے نہیں، میری جہنم سے نہیں، میری خوف سے نہیں، صرف میری عظمت کی وجہ سے گناہ کر سکتا ہے اور وہ گناہ کو چھوڑ دے گا. کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے باپ کو کیسے میں جواب دوں گا، باپ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں کیسے پیش ہوں گا. اس کی عظمت کا حق ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے، وہ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم ان کے بندے ہیں. ہم ان کے سامنے پیش کیسے ہوں گے؟ صرف عظمت کی وجہ سے اس گناہ کو کر سکتا ہو اور چھوڑ دے. اس کو ایک جنت نہیں ملے گی، 2 جنت ملے گی. اتنا آسان مضمون ہے. آپ فیس بک، آپ نے موبائل اٹھایا، کوئی ایسی تصویر آ گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ہے نہیں. اب اے اللہ میں اس کو دیکھوں گا، آنکھوں کا زنا کروں گا، گناہ کروں گا، میں آپ کو میں کیسے فیس کروں گا، آپ کی عظمت کا کیسے حق ادا کروں گا. یہ آپ کی چھوڑ دیں، ایک جنت نہیں 2 جنت. راستے میں سے جا رہا ہے، غیبت کا کوئی بات آ گئی، کوئی تجسس کی بات آ گئی، کسی کی کوئی برائی کی بات آ گئی، آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے نہیں، اللہ آپ نے دل میں سوچ لیا اللہ میں اس کی آپ کا بندہ ہے، آپ کا بندہ تو آپ کا ہے نا، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، ہمارا ایک رشتہ تو ہے نا، ہم دونوں بندے ہیں. پرسوں رات کی بات ہے، دعوت میں تھے، رات لیٹ ہو گیا تھا، تو بات سے بات چلی، بہت اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دین کی سختی کے بارے میں بات چلی کہ دین کے اندر بہت سختی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں، ہمارا دین سختی سے نہیں پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے، عظمت سے پھیلا ہے، اور ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. اب ایک بات میں نے ان کو وہاں بتائی، میں نے کہا یہ بتائیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہم تو ان کے جوتوں کے خاص کے برابر نہیں. ہمارے جو بڑے ہیں حکیم الامت اشرف ثانی صاحب، اگر دیکھیے جگر مراد آبادی نے مضمون کے اندر لکھا اجازت لینے کے لیے کہ میں آپ کے خانقاہ میں آؤں گا لیکن رات کو شراب پیوں گا. اگر کوئی یہاں کہہ دے کہ میں آپ کا آج مہمان بننا چاہتا ہوں، بالکل اپنی ایمانداری سے میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے کہہ دے کہ میں لاہور سے آیا ہوں یا کراچی سے آیا ہوں، رات کو میں آپ کے یہاں ڈرائنگ روم میں رات کو میں لیٹ جاؤں گا لیکن میں شراب پیوں گا، تو میں کہوں گا گیٹ آؤٹ، یہاں آنا بات مت کرنا، میرے گھر میں شراب کی اجازت نہیں، میں گھر میں شراب کی اجازت نہیں. حکیم الامت اشرف ثانی صاحب فرماتے کہ انہوں نے لکھا جب جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر نے کہ میں شراب آپ کے یہاں آؤں گا، شراب پیوں گا رات کو میں، اور شراب میں نشے میں ہی وہاں آنا تھا انہوں نے، کیونکہ شراب ہی چہر وقت 2 آدمی ان کو ہاتھ سے اٹھاتے تھے. حکیم الامت نے ان سے نفرت نہیں کی، فرمایا کہ تم آ جاؤ اور میرے گھر کا کمرہ دے دوں گا، تم جانو اور اللہ تعالیٰ جانے. اس محبت کی وجہ سے اس نے توبہ کی نا. اگر اس سے نفرت کی جاتی، اس کو حقیر سمجھا جاتا. آپ یہ سمجھیے کہ حقیر کسی کو مسلمان کو سمجھنا حرام ہے. میں نے کہا ہماری جو دعوت میں ساتھی سب بیٹھے ہوئے تھے رات کو، میں نے کہا کہ ہمارا دین تو محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے، نرمی سے پھیلا ہے. کہیں یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ایک آدمی 2-3 عمرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپر کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے، 2-3 کمزور آدمی بیٹھے ہوئے، تو ہم کمزور کو ہٹا دیں، ان سے بات کرنے لگ جائیں. نہیں، کمزوروں سے زیادہ بات کریں. نوح علیہ السلام کے 87 آدمی ایمان لے کر آئے، 87 آدمی میں سب غریب بالکل چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. تو وہاں کے کوئی عمرہ آتے تھے، کہتے تھے کہ ان کو آپ ہٹا دو تو ہم بات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کسی کو بھی نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی. میں نے کہا ہمارا دین تو محبت ہے، سختی ہے ہی نہیں، کہیں پہ کہیں سختی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر انہوں نے دیکھیے حکیم اللہ اشرف ثانی صاحب جب خانقاہ میں لوگ آتے تھے تو وہ تشریف رکھتے تھے، آ کے لوگ بیٹھ جاتے تھے. جب جگر مراد آبادی کا پتہ چلا کہ آنے کے ہیں، جب وہ گیٹ کے اوپر آئے تو وہی نشے میں سے لوگوں نے ان کا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا کہ گر نہ جائے، خود گیٹ کے اوپر لینے کے لیے ان کو گئے، باہر تک ان کو لینے کے لیے گئے. اس کے لیے نہیں آل انڈیا شاعر تھے، لیکن یہ مثال قائم کرنے کے لیے کہ ایک شرابی بھی ہے، ایک شرابی شخص ہے، ظاہری دنیا کا برا شخص ہے، آپ اس سے زیادہ محبت کریں، آپ ان سے زیادہ محبت کریں. ان کو لینے کے لیے گئے اور کہہ دیا کہ تم دیکھو یہ میرا مکان ہے، یہ کمرہ ہے، تم جانو، اللہ پاک جانے رات کو قیام کرنے کے لیے. اب اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اس کو اثر اچھا ہی ہوگا نا. ہمارا محبت ہے، نفرت نہیں کرنی ہے،
غصہ نہیں کرنا. اگر غصے سے اور سختی سے ہمارے دین سے دور ہو جائیں گے. آپ کی اولاد ہو، ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، اگر وہ غصہ کرے گی اور سختی کرے گی تو بچہ بھی دوسری طرف چلا جائے گا، باغی ہو جائے گا بچہ بھی. محبت دینی، محبت پیار دینا ہے. ہم سب سے پیار کریں. اب اگر پیار کرتے ہوئے ہم نے کسی کو دیکھ لیا آدمی ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، پیشہ ور فراڈیا ہے. ایک تاجر ہے ہمارے، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں. میں نے پوری زندگی اس کو دیکھا، پوری زندگی اس کو دیکھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چکر میں ہی ہوتے ہیں. کسی کے پیسے لے لیے، کسی کھا گئے، کسی کو دیے، کسی کو نہیں دیے، پوری زندگی. اور بہت قابل آدمی. ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا تو نہیں ہوتا دنیا کے داری کے اندر. ایک بات پھیل جاتی ہے نا، پھر کاروبار کوئی بھی نہیں کرتا. جب کاروبار نہیں کرتا تو بیچارے وہ مشکل حالات میں آ جاتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ میں نے اس کو ڈھونڈا کہاں ہے تو پتا چلا کہ اب وہ آتے نہیں، لوگوں میں ملتے نہیں، کیونکہ لوگ کوئی اپنی اپنی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے. تو وہ ایک کوئی آئے تھے وصولی کے لیے، تو انہوں نے مکان بھی اس کو دے دیا، ختم ہو گئی بات. اب وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور فراری مسجد میں عصر سے لے کر عشاء تک ہوتے ہیں. تو میں عصر سے عشاء اس مسجد میں پہنچ گیا. پرانے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، بچپن کے ساتھ بڑے ہوئے تھے، بچپن کے پلے ہوئے تھے، ساتھ میں رہے تھے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں چڈی فرینڈ، بچپن کے دوست، بچپن کے دوست. الحمدللہ اگر اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں. بہت شکر. ہم کوئی ایسی پیدائشی پریویلیج کلاس تھے، ہم پیدائشی اس کے حقدار تھے کہ اللہ ہمیں سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جس سے محبت اللہ پاک کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے. ہمیں دین کی سمجھ ملی ہے تو ہمیں کیوں ملی ہے؟ ہمارے اعمال سے تھوڑی ملی ہے، عدل سے تھوڑی ملی ہے، فضل سے ملی ہے. یہ صرف فضل سے ملی ہے. ہم فضل والے ہیں، ہم فضل اللہ نے دیا ہے تو ہم کس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا پچھلی دفعہ کا موضوع تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمران بھائی کو، حافظ عمران کو زندگی صحت عافیت عطا فرمائے. تو یہ انہوں نے معمولات یومیہ آ گئی، یہ دوبارہ لیتے جائیے گا، اس کو پڑھیے گا. 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر، استغفار. اگر 3 چیزوں میں زبردست رہیں گے، صبر، شکر، استغفار، شکر کے اندر پورے دن کے اندر 50 دفعہ ایسے موقع آتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو میں وہ مسجد میں گیا. جب مسجد میں گیا تو اس کو ذہن میں فوراً دیکھتے ہی پہلے تو اس کی باڈی لینگویج نظر آئی کہ کوئی یہ ایک بار میں بھی کوئی پرانی تقاضا ہے، کسی بات کے لیے تو نہیں آ گئے. پھر میں بیٹھا، یہ کیا وہ کیا، پھر تھوڑی سی اور باتیں کی. بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. بڑی دل سے دعا نکلی اس کی. بولا یار آپ مجھے ایسے وقت میں مدد کرنے کے لیے آئے، میری خیر پائی پوچھنے کے لیے آئے. بڑی خوش ہوا. ہمارا صرف ایک پوائنٹ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، وہ ہے محبت. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ چٹھی کو بھی، موالی کو بھی، شرابی کو بھی، زانی کو بھی، کافر کو بھی، شرک کو بھی، سب چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت کرتے ہیں. کسی کو اس کو بھی رزق دیتے ہیں. جتنا ہمیں رزق دیتے ہیں اتنا ایک کافر یہودی کو بھی رزق ملتا ہے. جتنا ہمیں رزق ملتا ہے ایک جتنا شرابی ہوتا ہے اس کو بھی رزق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں کہتے تم نے میری نافرمانی کی ہے اس کے لیے تمہارا میں محدود کر دیتا ہوں. نہیں، اس کو بھی رزق دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. ہمارا صرف کام یہ ہے، ایک ہی کام کو پوائنٹ کے اوپر کام کرنا ہے، محبت. آج 2 موضوع ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہمارے حضرت والا نے یہ موضوع کے اوپر بڑی بات کی ہے، اور حضرت ہمارے اس وقت حضرت عثمانی صاحب نے ایک پورا مضمون اس کے اوپر لکھا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خاف مقام ربی جنتان. اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور گناہ نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اس کو ایک جنت نہیں ملے گی. سورہ رحمان کی آیت ہے، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے گا. ایک جنت ہی ملے گی، 2 جنت ملے گی. اور سب سے چھوٹی جنت جو ہوگی نا وہاں پر، سب سے چھوٹی جنت وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی. 2 جنت ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں صبح سے رات تک، بالکل صبح سے رات تک ہم 2 نہیں 40-50 جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. 40-50 جنتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں. کتنے گناہ کے تقاضے دن میں پیدا ہوتے ہیں. ایک آیا پیون آیا، بدتمیزی کی، بات کی، ہم نے اس کو ڈانٹ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، چھوٹا ہے نا، ماتے آئے تھے. ایک بیوی ہے، اس نے کوئی ایسی بات کر دی، نافرمانی والی کر دی. بیوی ہے تو شوہر نے ایسے غصہ کر دیا، بیوی کو شوہر نے غصہ کر دیا. بیوی نے اللہ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دیا، اس غصے کو پی گئی اور پیار سے مسکرا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی تو ہے اللہ کی محبت کے اندر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. خوف اللہ کی، خوف کون سا؟ عظمت کا خوف، جہنم کا خوف نہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم ڈالے. میں ہمیشہ پہلے کہتا رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہے امام. اللہ ایسی ہستی نہیں جسے ڈرا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز ہے جسے محبت کی جائے اور محبت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ڈرا جائے. محبت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی عظمت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے خوف ہو. ہمارے حضرت والا نے اس دفعہ اتوار کی جو مضمون تھا وہ 2-3 چیزیں تھیں
میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے پڑھوں، لیکن ٹائم سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب مضمون کتاب سے پڑھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغموم رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بڑے اداس رہتے تھے، لیکن لوگوں سے بڑے مسکرا کے ملتے تھے، مسکرا کے ملاقات کرتے تھے، مسکراتے تھے ملاقات کرنے کا، لیکن غمگین رہتے تھے۔ غمگین اس کے لیے کہ اتنی بڑی زندگی آگے کی ہے، اتنی بڑی زندگی ہے۔ جب ملک الموت آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اندر تھی، دروازہ کھٹکھٹائے، کون ہے؟ فاطمہ نے کہا کہ ابھی روک دیا تھا، ہم لوگ اندر ہیں۔ تو اس وقت ملک الموت آئے ہوئے تھے۔ ملک الموت جب نیک روح کے پاس پہنچتا ہے نا تو آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور پہلے سے پہلے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کو فرشتے پہنچ جاتے ہیں، نیک روح جو ہوتی ہے، تھوڑا سا وقت ہے میرے دوستوں، ہم کوشش کریں مل جل کے اس کو گزارا کر لیں، تو وہ جب روح نکالتی ہے تو اس کو پہلے تسلی دیتی ہے، محبت سے دیکھتی ہے، محبت سے مسکراتی ہے، اپنے ملک الموت اپنے فرشتوں کو لے کر آتی ہے، اور جب روح اندر کی دیکھ لیتی ہے کہ مجھے نکالنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیک روح ہے، تو وہ مچلنے لگتی ہے ادھر ادھر کہ میں یہاں سے نکلوں، یہاں سے نکلوں، نکلنے کے چکر میں ہوتی ہے، میں فوراً موقع بنے میں نکل جاؤں۔ اور ایک گنہگار روح ہوتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ ملک الموت آئے، جب نیک روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اوپر کے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ نیک روح چلیے، یا ایت النفس مطمئنہ، کیا ہے؟ یا ایت المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نیک روح چل یہاں سے نکل اور جنت کی طرف چل۔ اور اس کو کہتی ہے کہ اے بدنصیب روح، بدبخت روح، اور اوپر کے جو آسمان کے دروازے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہ بڑی عذاب سے ہوا۔ وہ روح جب دیکھتی ہے کہ میں گنہگار ہوں، مجھے عذاب دیا جائے گا، تو وہ روح کبھی یہاں پھنستی ہے، کبھی یہاں نکلنے کی نہیں ہوتی، تو پھر ملک الموت اس کو کھینچتا ہے۔ وہ کھینچتا کیسے ہے؟ جیسے کانٹے دار درخت ہو اور اس کے اوپر ایک کپڑا لگا دیا جائے اور اس کو کھینچا جاتا ہے، جس طرح کھینچا جاتا ہے ایسے روح کو کھینچ کے نکالی جاتی ہے، اور وہیں سے جنت اور جہنم شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے ہی جنت اور جہنم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو نزا کی حالت ہے نا، جب روح نکلنے کا وقت ہے، یہی بیعت کا نفع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب یہ سکرات کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، اس میں کی تکلیف ہے تو پوری امت کی تکلیف مجھے دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بڑی آسانی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہاتھ میں ہو، کیونکہ دنیا کو بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ہماری ایک ہی ہمارے، ہم کسی کے کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، ہمارا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم محبت دیں اور محبت کریں، غصہ نہ کریں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب فرما دیں ختم ہو گئی، اور قرآن کریم کے اندر آ جائے کہ میری محبت کے اندر گناہ چھوڑ دو، میری عظمت کے اندر گناہ چھوڑ دو، میری عظمت کے لیے آپ مخلوق سے محبت کرو، میری عظمت کے لیے لوگوں پہ رحم کرو، میری عظمت کے لیے لوگوں کے کام آؤ، اپنا ہنر دے دو، سب کچھ دے دو، میری عظمت، میری محبت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور عظمت میں یہ ہم قربان کر دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو جنت دیں گے، ایک جنت ایک دو جنت۔ کتنا آسان موضوع ہے ہمارے لیے، پورے دن میں کتنے موقع آتے ہیں آپ بتائیے، اللہ کی محبت کے اندر ہم گناہ چھوڑ دیں، گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے نا، تو رات کو ہمارے تمام ہمارے تاریخ کے کتاب اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے جتنے بڑے بڑے جو گزرے ہیں، انہوں نے رات کی ہمیشہ رات کو جاگتے تھے، کوئی نماز پڑھتا تھا، کوئی ذکر کرتا تھا، کوئی روتا تھا، کوئی حقوق اللہ کرتا تھا، کوئی حقوق العباد کرتا تھا، رات کو پہرا دیتے تھے، جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دیا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے اندر حاکم تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جب ان کا وقت انتقال کا وقت آیا نا تو طے نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے بعد امیر المومنین کس کو بنایا جائے، اور اس وقت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کی رائے یہ تھی کہ عبداللہ بن عمر کو بنایا جائے، ان کے بیٹے کو بنایا جائے، ان کے بیٹے کو بنایا جائے، کیونکہ قابل ہوشیاری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب فراست و شخص کو دی تھی عبداللہ بن، ان کے بیٹے کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ناراضگی کا ریجیکٹ بات کو نہیں کر دیا، ناراضگی کا اظہار کیا، بولا یہ عمر نہیں چاہتا کہ اگر شام کے اندر ایک کتا بھی مر جائے بھوک کی وجہ سے اور اس کا عذاب ہمارے اوپر ہے، یہ نہیں چاہتے، اس کے بیٹے کے لیے منع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شورا بنی نا اس کے اندر بھی عبداللہ بن عمر کو نہیں دیا۔ جو اللہ کے ہیں نا وہ ہمارے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ہیں، اور اللہ سے محبت کے اندر اولاد ہے، بے شک اولاد ہے، بے نیک اولاد ہے، اچھی اولاد ہے، دعا کرنی چاہیے اولاد کو اس وقت کی، اس
قیامت کے نزدیک کا وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور کا وقت ہے. اگر اولاد کے لیے اگر آپ مانگیں گے نہیں، دعا نہیں کریں گے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اگر 2-3 دن بھی آپ دیکھ لیجئے، مس کر کے دیکھ لیجئے، آپ 2-3 دن یہ دعا نہ پڑھیے، آپ دیکھ لیجئے بچوں کی، بیوی کے، سب کے تیور بدلنے شروع ہو جائیں گے. سجدے میں جائیے، سجدے میں جائیے، یہ پڑھیے اس دعا کو. تو امیر المومنین رات کو پہرا دے رہے تھے، میں نے پہلے بھی سنا ہے، دوبارہ سن لیجئے. تو وہاں تو کچی آبادی بھی مدینہ منورہ کی، آپ کو پتا ہے کچے مکان تھے. اگر انہوں کسی نے 70 کے اندر دیکھا ہو، 80 کے اندر دیکھا ہو، تو اس وقت بھی آپ کو مدینہ منورہ کے اندر چھوٹے چھوٹے مکان، پرانے مکان نظر آتے تھے. تو ایک جگہ جب گزر ہوا تو ایک چھوٹا سا کچے مکان کے بعد اندھیرا تھا، ایک بوڑھی آواز دے رہی تھی اپنی بیٹی سے، بیٹی دودھ نکال رہی ہو، دودھ نکال لو اور دودھ میں پانی ملا لو تاکہ اس پانی کی تعداد بڑھ جائے، اور تم جب جا کے اس کو بیچنے کے لیے جاؤ گی تو پانی دودھ بڑھ جائے گا. تو بیٹی نے کہا کہ نہیں اماں جان، میں اس کو پانی نہیں ڈال سکتی، امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے. امیر المومنین، تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین یہاں کہاں موجود ہے، یہاں کہاں موجود ہے، تم اس کو پانی ملا لو. ماں میں نہیں ملا سکتی، امیر المومنین کا حکم نہیں، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سن لی، صبح پوچھا کہ گھر کون ہے، کہاں سے ہے، بچی کون ہے، ماں کون ہے، خاندان کون سا ہے. پوچھنے کے بعد اب 2 اس کے بعد روایت آتی ہے. ایک تھا کہ ان کا بیٹا ایک عاصم تھا، ایک عبداللہ تھا. انہوں نے اپنا عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دیکھو میں اگر اس عمر میں ہوتا اور میری طاقت ہوتی میں بچی سے شادی کر دیتا، میں تمہیں پیش کرتا ہوں تم اس بچی سے شادی کر لو. کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے عاصم جو ان کا بیٹا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ، عاصم کو پیش کیا کہ بارہ دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو وہاں اس بچی سے شادی کر دی، اس بچی کو اپنے گھر لے کر آئے، شادی کر دی. اب میری جو کتاب ہے نزہۃ المدارس میں عبداللہ بن، اس میں عاصم لکھا ہوا ہے، اور حضرت تقی عثمانی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے. میں اب تو ظاہر ہے میرے شیخ نے عبداللہ بن عمر لکھا ہے تو میں عبداللہ بن عمر کی بات کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر نے ان سے شادی کر لی. اب ان کی جو نواسی پیدا ہوئی نا، نواسی، ان کے بیٹا پیدا ہوا نا، یہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا، 5واں امیر المومنین. دیکھیے خاندان کیسے چلتا ہے. یہ جو پکڑ لیتے ہیں نا، کہیں سے شادی کر لی، کہیں انگلینڈ میں کر لی، کہیں امریکہ میں کر لی، نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، نہ کچھ ہے نہ خاندان ہے، کہاں سے نسلیں چلیں گی. یہ تو بہت اس کو تو بنایا ہوا ہوتا ہے، بڑی محنت کی بھی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے. تو وہ اس نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ خوف خدا ہے، یہ خوف خدا. دودھ میں پانی نہیں ملایا، دودھ میں پانی نہیں ملا، یہ خوف خدا ہے. ہمارے یہ کیا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، رینجرز کو بلائیں گے، پولیس کو بلائیں گے. ہمارے دوست نے صبح کہا کہ ہمیں وہ رینجرز نے نیا یہاں سے آپریشن کی تیزی کی جا رہی ہے، اور گاڑیوں کے اندر وہ پیڈ لگایا جا رہا ہے، اور جتنے کیمرہ ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے. اندر میں بیٹھ کے بھی دیکھیں گے کہ جو کیمرے جتنے لگے ہوئے کہیں واردات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی اچھی بات ہے، لیکن حکیم الامت اشرف ثانی صاحب کا طرز کیا تھا. ان کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک علماء کا ڈیلیگیشن آیا حضرت کے پاس، بڑے بڑے علماء. جب بڑے بڑے ڈیلیگیشن ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ اگر اس تحریک میں شامل ہو جائیں، ہماری ایک تحریک ہے، ہماری تحریک ہے لال ٹوپی تحریک کہلاتی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا، اور ہم نے اس کے اندر بہت محنت کی اور بہت کامیاب بھی ہو گئے ہیں. حکیم الامت نے پوچھا کہ آپ کیا کامیاب ہو گئے ہیں؟ بولا پہلے ہمارے یہاں ان سے جب لال ٹوپی والوں کی کہیں گاڑی گزرتی تھی، جیسے رینجر کی گزرتی ہے، تو لوگ خوف ہو جاتے تھے، دروازے کی کنڈیاں بند کر دیتے تھے اور خوف کھاتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو خوف ختم ہو گیا ہے. اب یہ گئی گزر جائے تو ہمارے لوگ مسلمانوں کو، اب ہم نے یہاں تک محنت کی، اب وہ خوف ختم ہو گیا ہے، کل ہم اور محنت کریں گے، اس کو ہندوستان سے نکال دیں گے. حکیم الامت نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری اصولی طور پہ تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا. تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے یہ لال ٹوپی کا، حکومت کا، سرکار کا، سیکیورٹی کا خوف رینجرز کا ختم کر دیا ہے، کسی اور کی محبت ڈالی ہے. اب تو یہ ہوگا کہ وہ پہلے خوف تھا تو تمہاری چوری ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، اب اس کا خوف ختم ہو گیا ہے تو گھر گھر کے اندر چوریاں ہوں گی. اور وہی ایسا کیونکہ تم نے ہری ٹوپی کے، لال ٹوپی کے بدلے یہ سب ٹوپی کے اوپر تم نے محنت نہیں کی ہے. تم نے اللہ کی محبت کے لیے، اس کے اوپر دین کے لیے محنت نہیں کی ہے کہ خوف خدا تو ہو. اگر سیکیورٹی کا خوف نہیں ہے تو اللہ کا تو خوف ہے، یا اللہ کا خوف ہونا چاہیے یا حکومت کا خوف ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں خوف نہیں ہے تو ہمارے جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے. تو پہلے اس کے اوپر محنت کر دے. بولا آپ نے نکال کے کون سا بڑا کمال کیا، پہلے تو خوف کی وجہ سے امن تھا، یہ امن بھی ختم ہو جائے گا، اور امن ختم ہو گیا وہاں پر. ہم صرف ایک ہی درس دیتے ہیں، محبت. دیکھیے حکیم الامت نے اس کو جگر کو اندر بلایا، رات کو گھر میں قیام کرنے کے لیے دے دیا.
جو پیشہ اور پرانا شاعر، یہ آل انڈیا کا شاعر، جب وہ آتا ہے وہ شراب پینے کی اجازت، میں یہ بتائیے کوئی ایک شخص بھی یہاں موجود نہیں ہوگا یا ہماری بہن نہیں ہوگی کوئی کہہ دے کہ میں رات کو مہمان ہوں، گھر میں رہوں گا، اور شوہر نے اجازت بھی دے دی ہو تو اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ وہ اس کا مہمان آیا ہے، وہ شراب پیتا ہے رات کو، تو اس کو اٹھا کے اسی وقت رات کو باہر نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت نہیں کی، اپنے مہمان سے نفرت نہیں کی، اس نے کہا کہ میں رات کو آؤں گا۔ اب جگر مراد آبادی آتا ہے رات کو، حکیم الامت اپنا کمرہ پیش کر دیتا ہے، اور جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو شراب پیوں گا، تو تم جانو اللہ تعالیٰ جانے۔ اگر نفرت کرتا تو اس شخص کا کیا حال ہوتا؟ محبت کی تو کیا ہوا کہ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، داڑھی رکھ لی۔ حالانکہ محبت سے اس نے توبہ کر لی تو اس کو جب بہت پرانے ایڈکٹ ہوتے نا الکوہل کے، تو پھر ان کے ہاتھ کھینچتے ہیں، پورا جسم کھینچتا ہے، تو وہ ایسے لگا کہ ابھی موت ہو جائے گی، ڈاکٹر جمع ہوئے، کہا کہ تم شراب پینا شروع کر دو ورنہ تمہاری موت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ جگر مراد آبادی نے اگر میں شراب پیوں گا تو کتنا جیوں گا، بولے 3-4 سال 5 سال آپ کو زندگی مل جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھیے ایمان کی سطح اس محبت کی وجہ سے، ہم نے محبت کرنی ہے، سب سے نفرت نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ اگر میں قہر خداوندی کے اندر 3-4 سال 5 سال زندہ رہتا ہوں تو رحم خداوندی میں آج مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ کیوں بنا؟ وہ محبت کی وجہ سے۔ اگر حکیم الامت ان سے وہ محبت نہیں کرتے اور نفرت کرتے، عام آتا تھا انسان تو اندر خانقاہ میں بیٹھ جاتا تھا، پتا چلا جگر مراد آبادی آیا ہوا ہے اور نشے میں دھت ہے، 2 آدمی نے سپورٹ کیا ہوا ہے تو ان کو باہر لینے کے لیے گئے، محبت کرتے تھے۔ ہمارے مشائخ حضرات سے محبت کرتے تھے، نفرت نہیں کرتے تھے کسی سے۔ ہمارے یہاں نفرت نہیں ہے اور سختی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب تھے نا، مجلس کرتے تھے، ایک دفعہ ایک بڑا پیارا شخص بیٹھتا تھا ان کی مجلس میں آ کر اور کلین شیوڈ ہوتا تھا۔ کئی دفعہ مجلس میں آ گیا تو مولانا الیاس صاحب اس کو دیکھتے بڑا اچھا لگتا، تو ان کو پھر مجلس ختم ہونے کے بعد بلایا کہ تم ادھر آؤ بیٹا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو سجا لو۔ بڑی پیار سے کہا، بڑی پیار سے کہا۔ اس مجلس کے بعد وہ شخص نظر نہیں آیا کبھی۔ مولانا الیاس نے کہا کہ وہ بچہ نظر نہیں آتا، بلا وہ آپ نے ان کو نصیحت کی تھی نا داڑھی کے لیے، اس کے بعد سے وہ نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا افسوس میں نے کچے توے پہ روٹی رکھ دی، کچے توے۔ ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب نے، ہم کتنے عرصے سے جا رہے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اتنی داڑھی رکھو، اتنی بادشاہ رکھو، اس طرح کرو، ٹکنا تم کھلا رکھو، لازمی نہیں۔ اللہ کی محبت میں یہ جبر کے ساتھ، غصے کے ساتھ ہم نہ کریں، یہ خود بخود اندر سے پیدا ہوگا۔ یہ خود بخود جب محبت غالب آ جائے گی، جب محبت جس سے غالب آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات ہے جس سے ڈرنا نہیں چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا حق ادا نہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتے، اس کے لیے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت۔ آج کا موضوع 2 بات کو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کی محبت میں، عظمت میں ہم نافرمانی چھوڑ دیں، گناہ کو چھوڑ دیں، عظمت میں، جہنم کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے نہیں، قبر کے خوف سے نہیں، حشر کے خوف سے نہیں، صرف اللہ کی عظمت اور محبت میں گناہ کر سکتے ہیں، چھوڑ دیں۔ چھوٹے چھوٹے صبح سے رات تک 50 موقع آتے ہیں، آپ کے پاس آئے، کوئی پیمنٹ کا مسئلہ آیا، کوئی کاروبار کا مسئلہ آیا، بیوی بچوں کا آیا، رشتے دار کا آیا، ہم نے دل میں بات کر لی، اللہ آپ کی مخلوق ہے، اللہ آپ کی مخلوق ہے، میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کہتا۔ بھلے میں نے کہا مقام ہے جنت، 2 جنت، اللہ کی محبت میں ہم نے نافرمانی نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 جنت دیں گے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کی شادی کر دی، لیکن شادی سے وہ تقویٰ اس بچی کے پاس تھا، تو اس کے پاس عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، وہ خلیفہ جو 5ویں امیر المومنین کہلائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ سن لیجئے، 2.5 سال ان کو حکومت ملی، اور ہمارے بڑے بزرگوں کو جتنے بھی تقریباً دیکھیے ان کو یا تو شہر کا معاملہ کیا گیا یا شہید کیا گیا۔ عمر کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کیا گیا، عمر بن عبدالعزیز کو شہید کیا گیا۔ ہمارے آپ دیکھیے شہادت ہی شہادت ہے ہماری ہے، اور شہادت تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سب سے بڑی نعمت ہے شہادت کسی کو ملنا۔ 2.5 سال انہوں نے حکومت کی، جب ان کی حکومت آئی نا تو لوگوں نے، جو بھیڑیا تھے وہ بھیڑیا خاموش ہو کر ایک طرف، اور جو جانوروں کو بھی حملہ کرتے تھے حملہ نہیں کرتے تھے۔ اگر گھر کا بڑا، گھر کا امیر، حکومت کا امیر، فیملی کا امیر، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، تقویٰ ہے، اس کے اثرات بچوں نہیں پورے قوم آزو بازو محلے میں بھی آتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں، میں اس کی مثال ایسے دوں کہ اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے اندر آپ باہر روڈ کے اوپر اندھیرا ہے، آپ یہاں سے گیراج میں بیٹھے یا باہر نکلیں، ایک آپ شمع جلا دیں، اس کی روشنی تو پھیلے گی، آزو بازو سب جگہ پھیلے گی۔ ہم خود بجھے ہوئے ہیں، ہماری روشنی نہیں ہے اندر سے۔
جب بجھے ہوئے ہیں، ہماری جو چراغ ہے یہ بجھ گیا، دھواں رہ گیا، اب اس کو ہمیں شعلہ بنانا ہے تقویٰ کے ذریعے۔ تقویٰ کیسے ہوگا؟ اعمال کے ذریعے، یہ اعمال کرنے ہوں گے، اور اعمال وہ جو مجاہدے والے اعمال ہیں، مجاہدے والے۔ اب وہ بچی سے جو عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے ماشاءاللہ امیر المومنین جب وہ بن گئے تھے، وہ بھی تو اس وقت بڑا آسودے کے حالات تھے۔ کیسے آسودہ کے حالات تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ مسجد نبوی کے اندر ایران کی فتح ہوئی تو اتنا مال آیا کہ وہ مسجد نبوی نہیں، باہر روڈ سب کو جمع تھا بیت المال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ممبر رسول کے اوپر، اے مال اتنا دنیا داری کتنی مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ 2 مہینے تک گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیسے آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گزارا کرتے تھے؟ بھائی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہم کھجور اور پانی کھا لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا مال دیکھنے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، کہتے ہیں مال تم سے میری محبت، انسان کو مال سے دنیا سے محبت فطری محبت ہے، اسے نفرت نہیں کرنی ہے دنیا سے۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، کن کے پاس بری چیز ہے؟ جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہے، دین ہے، اس کے لیے دنیا نعمت ہے، اور جس کے لیے تقویٰ اور دین نہیں ہے اس کے لیے دنیا زحمت ہے، یہ اور خراب ہو جائے گا اور دنیا کے چکروں میں بدماشیوں میں لگ جائے گا۔ کہا کہ دیکھیے اس وقت 10.5 سال حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، 14 پیون لگے ہوئے تھے، ٹکڑے لگے ہوئے پیون کرنے کے، اور اتنا مال دیکھنے کا، تم سے بہت محبت ہے، لیکن اے مال تجھ سے محبت، لیکن اے اللہ مجھے ان مال سے زیادہ آپ کی محبت پسند ہے۔ اللہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ، مال سے محبت نہیں، مال ہو ہاتھ میں ہو، قلب کے اندر نہ ہو۔ تو یہ نسلیں بنتی ہیں۔ وہ بچی سے شادی کی۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا جب وقت ہوا، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، اور وہ بھی شہزادی تھی، ان کے والد، دادا، ماموں یہ سب حکمران تھے۔ اب عید کا وقت آیا، جب عید کا وقت آیا تو بچوں نے کہا کہ اماں جان ہمیں آپ کپڑے بنا دیجئے، ہمارے دوستوں میں سب جگہوں پہ بچوں نے کپڑے بنائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز سے فاطمہ نے جب گھر پہ آیا تو فاطمہ نے ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ ان کے لیے کچھ انتظام کیجیے۔ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم تنخواہ ایڈوانس لے لو، امیر المومنین سے کہا جا رہا ہے، اور میں اگلا مہینہ کیسے گزارا کر لو گی کہ جب میں تنخواہ لے لوں گا اور بچوں پہ کپڑا گزارا کر لیں گے؟ اس طرح کہ میں محنت مزدوری کروں گی، آٹا پیسوں گی۔ یہ شہزادی کہہ رہی ہے، فاطمہ شہزادی تھی، اور میں اپنا گزارا کر لوں گی۔ تو وہ گئے وہاں جا کر اپنے فائنانس منسٹر سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیجیے، عید کا وقت ہے اور بچوں کے لیے کپڑے بنانے ہیں۔ تو ان کے وزیر مال نے کہا کہ میں تم کو 1 مہینے کی ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تم یہ ذمہ داری اور گارنٹی دے دو تم 1 مہینہ زندہ رہو گے۔ مجھے تو ایک پل کا بھی یقین نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا۔ فاطمہ کے پاس گئے کہ فاطمہ پہ خالی آتا ہے، اب کچھ بھی دیر پاس نہیں ہے، تم بچوں کے لیے کپڑے دھو لینا اور دھو کر ٹھیک کر کے اس کو پہنا دینا، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں بچوں کو کپڑے دلا سکوں۔ 2.5 سال حکومت ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب ان کا انتقال ہوا نا، قبر میں رکھا گیا نا، تو جب قبر میں رکھا گیا نا تو کفن کا منہ کھولا گیا دکھانے کے لیے، تو ایسا لگا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا چاند زمین کے اوپر آ گیا، اور قبلہ کی طرف ان کا چہرہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا چاند ہے، پورا چاند میں نظر آ رہا تھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز اس عاصم یا عبداللہ بن عمر کی اہلیہ، ان کی نوازی کا بیٹا، اور وہ امیر المومنین کا وہ دودھ والا واقعہ۔ دیکھیے تقویٰ ضائع نہیں ہوتا، آپ ایک عمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک عمل خیر کا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بیج کو جو زمین میں ڈالا ہے، ہمارا دنیا کا بیج تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹروائے ہو جائے، نہ ہوگے اور اس کا پھل نہ آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غیور ہیں کہ ایک عمل کا بھی رد عمل آتا ہے اور اس کے نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ اللہ پھر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ سفر کے لیے نکلے، جب سفر کے لیے نکلے تو راستے میں ان کا جو اناج، دودھ، پانی تھا وہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ تو جب وہاں مدینہ سے باہر جا رہے ہیں تو دیکھا کہ چرواہا جا رہا ہے بکریوں کو لے کر۔ جب بکریوں کو لے کر تو انہوں نے کہا قافلے کو کہا رک جاؤ ادھر۔ وہ خود اترے اور چرواہا سے کہا کہ تمہارے پاس بکریاں ہیں؟ بہت ساری بکریاں ہیں، تم ایک بکری آزمائش کے لیے اور دیکھنے کے لیے بھی کہا کہ تم ایک بکری مجھے بیچ دو، میرا کام ہو جائے گا، میں اس کو کاٹ کے کھا لوں گا، دودھ بھی پی لوں گا اور تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور ویسے ہی بھیڑیا ہوتے ہیں بکریوں کو کھا لیتے، تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس چرواہا نے کہا کہ میں آپ کو دے تو دے دوں، اور مجھے اس میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا دیکھو تم اکیلے ہو، تمہارے جانور ہیں، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو مجھے ایک بکری کا بچہ دے دو، بکری دے دو مجھے، مطلب مجھے آپ کو میں دے دوں، مجھے کوئی تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر اللہ میاں کہاں گئے؟ پھر اللہ پاک کہاں گئے؟ اگر میں اس وقت کر لوں کہ یہ تو امانت ہے، میری چیزیں نہیں ہیں، کسی کی ہیں، اگر میں کسی کی چیز آپ کو دے دوں اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، کہا کہ جب تمہارے جیسے لوگ موجود ہیں تو اس دنیا کے اندر انصاف بھی چلے گا اور دین بھی چلے گا۔ آج ہمارے یہاں محبت نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اسی لیے امت نہیں بنی، ہم ٹکڑوں میں بڑھ گئے،
انصاف نہیں, ٹکڑوں نفرت ہم نے دی, اور نفرت کے بیج ڈالے تو نفرت کی آگے پیدا ہوئی, نفرت کے بیج ڈالے تو نفرت کی پیدا ہوئی. میں اکثریت کی بات کرتا ہوں, جو قلیل ہے مائنورٹی اس کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ دیکھیں ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا, اکثر آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. اللہ, شیطان ہمیں کیا کرتا ہے, گناہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گناہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ تو صغیرہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے نا, توبہ کر لینا. تو لیکن آپ یہ بتائیے, جو چنگاری ہو, شعلہ نہ ہو, آپ جیب میں رکھتے ہیں؟ کبھی آپ برسٹ ہو جائیں گے, جل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو اس کو بھی یہ جب آپ خیال کرتے ہیں, اس کی فکر کرتے ہیں, چنگاری نہیں رکھتے, تو یہ گناہ کی چنگاری کیسے رکھیں گے؟ اس چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. کبھی شیطان نے یہ نہیں کیا کہ کوئی کسی شخص کو کہا ہوگا تم زنا کرو. پہلے گھر, دیکھیں شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب گھر کا میاں بیوی کے گھر کو برباد کرتا ہے, میاں بیوی کی محبت کو برباد کرتا ہے. میاں بیوی کی محبت کو برباد کرنے کے لیے وہ بہت ہلکا سا استعمال کرتا ہے ہتھیار. وہ یہ کرتا ہے کہ مردوں کو کسی اور تو بد نظری میں لگا دیتا ہے. پہلے یہ نہیں کہتا تم کسی سے محبت کرو, زنا کرو, بیوی کو چھوڑ دو, کوئی چھوٹا گناہ کراتا ہے, صرف بد نظری کرواتا ہے. جب وہ بد نظری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو شیطان اس عورت کی شکل و صورت میں اس طرح نظر بنوا دیتا ہے اس کو کہ اس سے جیسی بھی عورت ہو اس سے اس کو محبت ہونے لگتی ہے. جب وہ بازار کی عورتوں کو دیکھتا ہے تو گھر کی بیویاں اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے. ہماری بہنیں اور بچیوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے, ذرا بن ٹھن کے رہیں, صحت مند رہیں, اپنا ویٹ کو دیکھیں, اچھی طرح گھر کی غذا کھانا پینا اس کو رکھیں. یہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے 2 بچے ہو گئے, 1 بچے ہو گئے, نہیں, ہمیشہ کے لیے 5 بچے ہو جائے, کتنی بھی عمر میں پہنچ جائیں. ان مردوں کا معاملہ کیونکہ شیطان اور نفس دونوں ساتھ میں لگا ہوا ہے. پہلا کام یہ شیطان کراتا ہے. دیکھیے شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے کہ جب گھر میں طلاق ہو جائے, اور طلاق شروع ہوتی ہے بد نظری سے. سن لیجیے آپ, طلاق شروع ہوتی ہے بد نظری سے. پہلے بد نظری کریں گے. دیکھیے ایک خانقاہ کے اندر 20 سال ہے, تہجد پڑھنا آسان ہے, صلاۃ التسبیح پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, لیکن تقویٰ سب سے مشکل ہے. کیونکہ وہ بازار میں نکلے گا, جس ہمارے حضرت والا فرماتے تھے انسان ایک برا ہو جائے لیکن اس کا نفس تگڑا ہوتا ہے. وہ بلی جب چوہے کو دیکھتی ہے شکار نہیں کر سکتی ہے, لیکن اس کو دیکھ کے گڑگڑاتی ہے. اس عمر میں بھی جا کر فیس بک ہو, بازار میں ہو, اس میں جہید کہیں بھی آپ چلے گئے, ٹالمن میں چلے گئے, تاریخ روڈ کہیں چلے گئے, آپ کی نظریں بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. پہلا شیطان کا دیکھ لینا, پھر معافی مانگ لینا, تو زنا تھوڑا کر رہا ہے. جہاں بد نصیری شروع ہوئی وہاں گھر کے حالات بدلنے شروع ہو گئے. عمل کا رد عمل ہے, اور 6 نمبر 1 شریعت کے اندر آپ نے یہاں بد نصیری کی, اعمال اللہ سے آپ کے یہاں سے انوارات نور ختم ہو گئے, تقویٰ ختم ہو گیا آپ کا. وہاں سے گھر کی بیوی سے شروع ہو گئی بات. اب یہ پہنچتے پہنچتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے. یہ پہنچتے پہنچتے طلاق. میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت بیوی, اتنی اچھی سمجھدار, اتنی اچھی بیوی, اور بازار کی عورتیں ایسی لگے کہ آدمی دیکھنا نہ پسند کرے. بس پتہ نہیں شیطان نے اس کی نگاہ میں کیسے اس کو بنا دیا ہے. وہ اسی سے باتیں کرتا ہے, اسی کو فون کرتا ہے, اسی سے گھنٹے باتیں کرتا ہے. اگر پیسے آ جائیں آپ کے پاس, آپ نے شادی کی, شادی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں, باہر سے بھی لیتے, یہ شادی کی ہے میں نے 5 سال 4 سال ہو گئے ہیں, آپ تو کہتے تھے شادی ہو جائے گی تو بیوی گھر میں آئے گی تو لکشمی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے. تو میری بیوی کیسی منحوس ہے کہ میری ترقی نہیں ہو رہی ہے. اگر ترقی نہ ہو تو بیوی منحوس, اور ترقی ہو جائے تو پرائی عورتوں کو آپ بدنظری کریں, ذہنوں کے چکر میں لگ جائیں. دونوں چیزوں میں بیوی بچی ہماری, یہ بچی گھر چھوڑ کے آتی ہے, مظلوم ہوتی ہے, اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کے کسی گھر میں آتی ہے. پہلا شیطان یہ کام کرتا ہے کہ چھوٹے گناہ کی طرف لگاتا ہے. جب چھوٹے گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ نفس پرستی شروع ہو گئی ہے. جب نفس کو آپ مغلوب ہو گئے, نفس آپ کے اوپر غالب آ گیا, تو پھر اس کے بعد یہ پہلا کام کرتا ہے کہ خود پرستی لے کر آتا ہے. میں نے بات کی ٹھیک ہے, مجھ سے پوچھا جائے, میں نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے, یہ خود پرستی ہو جاتی ہے. وہ بیوی کی بات کو جھٹکے سے کاٹ دے گا, اولاد کی باتوں کو جھٹکے سے کاٹ دے گا, دوستوں کی باتوں کو جھٹکے سے کاٹ دے گا. خود پرستی. اور یہ نفس پرستی اور بت پرستی, یہ بت پرستی ہے. یہ خود پرستی اور نفس پرستی دراصل بت پرستی. اچھا بیٹا جاؤ گے. تو اس کا خیال کرنا, یہ چھوٹے سے گناہ کے جب تقاضے پیدا ہونے شروع ہو جائیں اسی وقت انسان سمجھ جائے کہ کوئی میرے حالات کے اوپر مجھے شیطان میرے اوپر غالب ہو رہا ہے, اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے, استغفار کرنا شروع کر دے. آج میں محبوب معراج کی بھی بات کروں گا. خوب اعمال ہمیں ملے ہیں, اور روح کی ترقی کے لیے میں عجیب نسخہ انشاءاللہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ اس کے لیے دینا چاہتا ہوں, کئی چیزیں میں نے دی, لیکن اب یہ ماشاءاللہ آن لائن بھی چل رہا ہے اور ریکارڈ میں بھی آ جائے گا. تو بعد میں ہماری خواتین بہت سارے فون ہی آتے رہتے ہیں پورے ہفتے, میسیجز 1000 سے زیادہ میسیجز ابھی.
کہ یہ آپ مجھے بتائیے، یہ بتائیے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وہاں بھی ڈائری رکھی، یہاں بھی ڈائری رکھی ہوئی. تو میں نے بچے سے کہا کہ یار اس کو ریکارڈ میں لے لیا کرو، کسی کو دیکھنا ہو تو وہ آن لائن دیکھ لیا کرے یا یوٹیوب پہ دیکھ لیا، کلپ چھوٹی سی بنا کر اس کو دیکھ لیا کریں. تو لال ٹوپی کا خوف ہمارے اندر، حکومت کا خوف تو ہم ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کا خوف اندر نہ آیا تو یہ حکومت کا خوف ختم ہونا عذاب ہو جائے گا. بات سمجھ لیا آپ نے؟ بیٹا آج کچھ وہی آج آپ سے خاص فرمائش کی پڑھنے کے لیے، وہاں پڑھ لو بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا استغفار کرتے ہیں، آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں اور سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی سورتیں پڑھ رہے ہیں، رات عبادت کرنے کے بعد جب اذان سے پہلے وقت ہو جاتا تھا نا تو استغفار ہوتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پوری رات آپ نے عبادت کی ہے اور پوری رات کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئے اور اذان کس وقت ہو گیا، آپ رو رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، اے عائشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دے دی کہ میں رات بھر عبادت کروں، اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت کروں، تو میں تو اس کی عظمت کا حق تو ادا نہیں کر سکا، اس کا عظمت کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے، 70 سے زیادہ استغفار کرتے تھے. ہم چھوٹا سا ایمان کا قطرہ، ایک نقطہ ہمارے ایمان کا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں، ہمیں روحانی کی ضرورت نہیں، توبہ کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکاری مضمون اوپر بلا کے دیا گیا. جب سرکار دیتی ہے کوئی مضمون، کسی جرم کرنے والوں کو دیا جاتا ہے کہ تم یہ مضمون لو، یہ معافی نامہ میں لکھ کر بھیجو، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے حکومت کو اس کو معاف کر دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا، واعفو عنا، معاف کر دیجیے، واغفر لنا، اے ہمارے پردوں پہ پردہ ڈال دیجیے، وارحمنا، رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. ہمارے تقی صاحب ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، مزہ آ گیا یہ بات کرتے، آپ کو اگر دہراتے رہے، اے اللہ آپ میرے مولا ہیں، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، بندے کو معاف کر دیجیے. آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، رب بندے کو معاف کر دیجیے. آپ میرے مولا ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. بار بار اس کو دہراتے رہے. جی بیٹا. ہمارا سلسلہ ایسے جیسے بچے کا ہوتا ہے، ہم نہ سمجھیں. اگر بچہ نہ سمجھ ہو گھر میں اور اسلام آباد سے کوئی صدر پاکستان گھر میں آ جائے تو بچہ اس کے سامنے بھی بدتمیزی کر دے گا نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ کون ہے، حکومت کون ہے، وزیر اعظم کون ہے. ایک بالغ شخص ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ تو پہلے سے تھر تھراتا ہوگا نا کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، فلانا یہ. ہم بچوں کی ہمیں احساس ہی نہیں، ہم کس کے سامنے پیش ہونے، کہاں جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغمور رہے اور ہم خوش ہیں، ہنسی مذاق پروگرام میں سب چیز ہماری چل رہی ہے. ہمیں جیسے کوئی امیون ہو گئے، ہمیں ہو گیا کہ ہمارے بخشش ہی ہو جانی ہے ہماری. ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم بے خوف ہو کے گھومتے زندگی کا ہمارے وقت گزارتے جا رہے ہیں. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ بے ہمت ناکارا، وارفتہ و سرگردہ بے مایا و بے چارہ، شیطان کا ستم گھردار اس نفس کا دکھیارا، ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آپ لوگ میرے ساتھ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے، عالم ہے تخیر کا یاران
نشاں گم ہے سینے میں تو لگتا ہے رہ رہ کے ایک انگارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آیا میرے در پر خاموش نوالے کر نیکی سے نہیں دامن انبار گھٹا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید سکھا لے کر اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شمس صد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رش کے محوقتر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے یہ نور کا کلزم ہے یہ امن کا فوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری میزاب رحمت کا ہر آن برستا ہے گل تیری سخاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم پستی میں عظمت کا یہ جو وارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے سیلاب معاصی میں طاعت کا خزینہ دے پستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر زہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رشد ہوئے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار کرم فرما یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رخص ہوئے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار کرم فرما کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ رجب خدا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ آدھا مہینہ تقریباً گزرنے پہ آ گیا ہے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے
اور سب سے زیادہ نفرت ہے وہ شرک سے ہے. تو یہ مہینہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا ہے. خوب لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ کے جو ہمارے اذکار ذکر کریں اب اس کے اندر تھوڑی ترقی ہو جائے. 100 دفعہ پڑھنے والا 200 دفعہ 300 دفعہ, اور اللہ سے دعا مانگے اللہ پورے سال مجھے استقامت دے. رجب میں شروع کر دیجیے, شعبان میں عادت بن جائے گی, اور رمضان کے اندر انشاءاللہ یہ عمل نور بن جائے گا. تخم ریزی کا ہے جو یہ سب بوئیں گے اس رجب میں اندر, وہی رمضان اور شعبان میں ہم نے کاٹنا ہے. بدن کو پاک کرنا ہے, روح کو پاک کرنا ہے, دل کو پاک کرنا ہے. اس پاکی کے لیے ہمارے جو نصاب ہے, ہمارے مشائخ حضرات بتاتے تھے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو قلب کی تزکیہ ہوتا ہے, روح کا تزکیہ ہوتا ہے, باطن کی صفائی ہوتی ہے. جسم کی صفائی کے لیے تو بہت سارے طریقے ہیں, باطن کی صفائی میں سب سے جو مجرب نسخہ تھا وہ داؤد علیہ السلام والا تھا. داؤد علیہ السلام تھے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن بغیر روزے کے گزارا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام دونوں عیدوں میں روزے نہیں رکھتے تھے, پورے سال روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات اور 13, 14, 15 کو روزہ رکھتے تھے. اگر ابھی بھی میری بہنیں اور ہمارے دوست بھائی وغیرہ نے روزے کی ترتیب نہیں بنائی ہے تو منگل بدھ جمعرات 13, 14, 15 ہے, اور پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو پیر کو 4 روزے رکھ لی جائے رجب کے اندر. اس روزے کی میں 2 باتیں آپ کو سناتا ہوں. اگر اس کو سننے کے بعد بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ روزے کی توفیق عطا فرما دے. پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے تھے, قبروں سے گزر رہے تھے, ایک جگہ رک گئے قبروں کے اوپر. جب رک گئے تو کہا کہ آنسو آنے لگے. جب قبروں کے اوپر وہاں کھڑے رہے, دھیان بنایا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے اس وقت. کہا کہ ثوبان بات سنو, اس وقت قبر والوں پہ بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. اگر یہ رجب میں روزہ رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے تو ان کو یہ عذاب نہ ہوتا, یہ عذاب نہ ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم 27 کے روزہ رکھتے ہیں. 27 کے روزے کی کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے. 27 کے روزہ, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بیعت لے کے مسجد نبی میں آگے کہ اسی نے 27 سے روزہ رکھا ہے. بولا نہیں رکھا ہے. بولا کھا کے دکھاؤ مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ 13, 14, 15 پیر اور جمعرات. تو میں ہمیشہ 13, 14, 15 کی بات کرتا ہوں اس کے لیے کہ 13 پیر اور جمعرات بھی 13, 14, 15 رکھنا پورے مہینے کے اندر ہمارے کام والے لوگ ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, ہمارے لیے آسان نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی وہ بھی رکھتے ہیں اس کو. تو اگر نہیں اپنی معمولات کو اس کو بنایا ہے تو کوشش کر کے, یہ رجب کا مہینہ ہے, منگل بدھ اور جمعرات 3 روزے ہیں, 13, 14, 15 رجب کی, اور ہر مہینے رکھنا ہے. اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ اللہ پورے سال کی ہمیں توفیق دے دے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے سال کا ہمارا دن 24 گھنٹے 365 دن کا بنایا ہے. یہ میں نے جو آپ کو سنایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رجب کے ایک روزے کے بارے میں, یہ نزلۃ المجالس میں پیج نمبر 307 کے اوپر ہے. نزلۃ المجالس کسی کے پاس, اب تو بہت لوگوں کے پاس ہے, اس کو پڑھ لیجیے گا. اسی میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے پیج نمبر 312 کا اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے. جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پہاڑی راستے میں تھی, پہاڑ کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ اندر سے نور کے شعلے نکل رہے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے وہاں پر اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو گویا جیسے مجھے بتائیں کہ اتنی نور یہاں نکل رہا ہے, کیا اس کی وجہ ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر ایک شخص بزرگ اندر میں ہے اور کئی عرصے سے ہے, وہ عبادت کرتا ہے, تقویٰ کرتا ہے, اس کی وجہ سے یہ انوارات نور آ رہے ہیں. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اچھا یہ کتاب میں نے نزلۃ المجالس ہے نا, حضرت یوسف مطالعہ صاحب بری کے اندر جو لندن سے ایک بہت بڑا آگے ہے, بری کا علاقہ, مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے, میں نے اس کے ڈیسک کے اوپر یہ کتابیں لکھی تھی ہے نا. اس کے اندر بڑا آپ کو انشاءاللہ بڑی چیزیں لکھی ہوئی, اور ہماری حضرت نے شیخ نے مولانا ذکریا صاحب نے کافی چیزیں اس کتاب سے بھی ریفرنس میں لی ہوئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ نے اللہ تعالیٰ نے کو زبان عطا فرما دی, اور پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اس بزرگ سے بھی ملاقات ہے, اللہ کرا دیجیے. تو اندر سے ایک بہت نورانی شخصیت نکلا. تو اس نے کہا کہ میں 600 سال سے عبادت کر رہا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں. اس پہاڑ کے اندر 600 سال سے عبادت کرتا ہوں, اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بن جاؤں. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے, کہا کہ اے اللہ مجھے بتائیے اس شخص سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے اس شخص سے بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے, اس کے اندر جو ہوں گے جو یہ روزے رکھیں گے, اور خصوصاً یہ رجب کر جو روزہ رکھیں گے, یہ اس شخص سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبولیت والے ہوں گے, مقبولیت والے ہوں گے. تو رجب کا روزہ ہی شروع کر دیجیے. رجب کا روزہ کوشش کیجیے کہ 3 روزے رکھتے ہیں, منگل بدھ جمعرات. تو پیر کو بھی تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پیر کو اس کے لیے رکھتے. آپ عربوں میں دیکھیں,
یہ روزے کا کتنا رواج ہے، کتنا معمول ہے ان کا، ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، معمول بنائیے. سب سے زیادہ تس کیا ہوتا ہے، یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں، بالکل آسان منزل ہے. دیکھیے بھائی، ہمارے یہاں تو ہم تو کمزور آدمی ہیں، ہمارے پاس اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اعمال آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ اگر سمے نہ سنتے رہیں گے واعظ کو، عطانا عمل نہیں کریں گے تو ہمارے قلب کے اندر نور نہیں پیدا ہوگا. جب نور نہیں پیدا ہوگا تو فراست نہیں پیدا ہوگی، فراست نہیں پیدا ہوگی تو ایمان نہیں پیدا ہوگا، ایمان نہیں پیدا ہوگا تو عقل پیدا نہیں ہوگی. عقل فیصلہ فراست اور ایمان کو دیکھ کے کرتی ہے. ایمان، عقل اور ایمان ایک سطح پہ نہیں رہتا. عقل بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. ہم نے دیکھے کپڑا مارکیٹ کے اندر تھے شروع میں، یا لوگ پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کام کے لوگ بیٹھے تھے، اور بعد میں ان کی زندگی میں دیکھا بالکل عقل ان کی مت مار گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا بالکل عقل کام نہیں کر رہی تھی. یہ عقل ایک جگہ نہیں رہتی. عقل کب بڑھتی ہے؟ جب ایمان بڑھتا ہے. عقل کب کم ہوتی ہے؟ جب ایمان کم ہو جاتا ہے. ایمان کب کم ہوتا ہے؟ جب اعمال کم ہو جاتے ہیں. اگر اعمال زندگی سے نکل گئے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو بھائی ہمارے پاس تو یہ ایک مجاہدہ کرنا ہے، اعمال کرنے، اللہ سے رونا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، رو کے مانگنا ہے. اللہ آپ نے ہی مضمون دیا ہے، اللہ آپ نے آپ کے حبیب کو دیا ہے، اللہ آپ کا مضمون دیا ہوا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. تو کوشش کرنا ہے کہ یہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو اس وقت ہم کر لیں گے اعمال رجب میں، انشاءاللہ شعبان میں اور آسانی ہو جائے گی. رمضان میں روزے رکھ لیں گے، پورے سال کی آسانی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے. ہمارے رضی اللہ نے اس اتوار کو ایک اور واقعہ وہ بھی سنا دیتا ہوں میں. ان کی بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی عزیز رشتہ دار نواسی تھی. ان کا بیمار تھی، بچی تھی، انتقال کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رونے لگے، آنسو نکلنے لگے، رونے سے رونے لگے. جو وہاں کی خاتون تھی وہ بھی رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رحم تھا کہ وہ بچی کا انتقال کو دیکھ کر آنسو نکلنے. ہمارے اندر رحم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے. جب وہ قبر کے اوپر گئے تو آنسو آنے لگے. ہمارا یہ رحم والا معاملہ ہے. رحم کس کو آتا ہے؟ جس کے اندر محبت ہوتا ہے، قلب بنا ہوا ہوتا ہے اندر سے. قلب بنا ہوا ہوگا تو اس کو رحم آئے گا، محبت آئے گی. نفرت نہیں کرے گا، نفرت نہیں کرنی. اور نفرت کب ہوتی ہے؟ جب ہم غصہ کرتے شروع کرتے ہیں. یہاں سے سختی کا دور شروع ہوتا ہے. باطنی بیماری کے اندر وہ غصہ دلاتا ہے، اور دنیاوی بیماری میں اس کو سب سے بڑا گناہ آنکھوں کی بدنظری مردوں کو کرواتا ہے، تاکہ اس کا گھر بعد میں جا کے تباہ ہو جائے. 50 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال میں جا کے تباہ ہو جاتا ہے گھر. بڑی بڑی عمروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. بس یہ نا سب اس کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ چھوٹے گناہ سے شروع کرتا ہے، چھوٹے گناہ سے شروع کرتا ہے. وہ گناہ ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. گھر ایسے نہیں ٹوٹتے، ایک دن میں نہیں ٹوٹتے، ایک دن کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ بنتے بنتا ہے، ایک عرصہ لگ جاتا ہے اس کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کون رچ ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو تقویٰ ہے، اعمال ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر ہے. اس کے اندر کیسا تقویٰ ہے، کیسا اعمال ہے. لیکن نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ایک غلام تھے، لیکن اللہ نے مقام ان کو کیا دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے سردار تھے. عبد الرحمن بن عوف تو بڑے تاجر تھے. مدینہ شام سے چلتی تھی گاڑی، ایک اونٹ چلتا تھا اور یہاں مدینہ تک آخری اونٹ پہنچتا تھا. حضرت بلال کیا تھے؟ حضرت بلال کو وہاں جنت میں بلال کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلال کے قدموں کو نشان آواز سنی وہاں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ نہیں کون کیسا ہے، کیا ہے، چھوٹا ہو، غریب ہو، پیسے والا ہو، امیر ہو، تقویٰ چاہیے اللہ پاک کے بعد. حضرت بلال رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو برداشت نہیں کر سکے. یہ شام چلے گئے. یہ شام ہے نا، یہ سقوط شام کے بارے میں پورا ایک مضمون ہے اسی نظرۃ المجالس میں. یہ شام جو ہے نا انشاءاللہ ہم اہل حق کا مرکز بنے گا. اس وقت جو گڑبڑ ہو رہی ہے نا اس وقت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وہاں کے جو اس وقت جغرافیکلی اور ہسٹوریکل آپ کو بتا دوں کہ وہاں 15 سے 20%، ایکچولی تو 10% ہے، 15 سے 20% اہل تشریح حضرات رہتے ہیں. اہل تشریح حضرات میں بھی دو قومیں ہیں. اہل تشریح ایک علوی لوگ ہیں، یہ علوی لوگ رہتے ہیں جن کے تو تھوڑی شدت ہوتی ہے، لیکن حکومت شیعہ کرتے ہیں وہاں پر، یہ علوی کرتے ہیں، اور اکثریت سنیوں کی ہے وہاں پر. ابھی تو نسل کشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک خون کا بھی قطرہ ہوتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. لیکن آخری وقت میں تمام مشائخ بزرگان دین سب شام کی طرف جائیں گے. مکہ مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گے، شام کی طرف جائیں گے. شام میں دمشق میں رہیں گے. یہ دمشق کی مرکز ہمارا دمشق ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دمشق میں آئیں گے. سب ہمارے جو واقعہ قیامت کے ہیں سب شام سے تعلق رکھتا ہے. تو شام ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شام سے تعلق اور وہاں اہل حق نہ ہو، ہمارے مشائخ نہ ہو؟ ہمارا تو وہ مرکز ہے شام، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. اس کے بعد شام ہی چلے گئے تھے نا. بلال رضی اللہ تعالیٰ شام چلے گئے. جب وہاں شام چلے گئے نا تو بیت المقدس جب فتح ہوا تو صحابہ رونے لگے خوشی کے مارے میں، شکرانے کے رونے لگے. کیا کہ اے عمر رضی اللہ امیر المومنین، ہماری یہ خواہش ہے،
ہم یہاں نماز پہلی دفعہ پڑھیں گے، جب پہلی دفعہ پڑھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پہلی اذان آئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اذان بلال دے. تو ظاہر ہے کہ لوگ صحابہ کہتے تھے وہ بلال رضی اللہ عنہ اذان نہ دیتے، تو امیر المومنین سے حکم دیا کہ اے بلال تم اذان دو. تو وہاں انہوں نے اذان دی اور وہاں نماز جماعت سے پڑھائی گئی. پھر اس کے بعد ایک دن رات کو خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بلال کو اور کہا کہ اے بلال تم کتنا عرصہ ہو گیا مجھ سے اتنے دور ہو گئے ہو، میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ اسی وقت انہوں نے بھی اہلیہ سے کہا کہ میری سفر کی تیاری شروع کرو، اور یہاں آ گئے مدینہ منورہ کے اندر. اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک پہ گئے اور زار و قطار رونے لگے. نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کو پتا چلا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو درخواست کی کہ آپ اذان دے دیجیے. میں کیسے دے سکتا ہوں؟ جب اذان دیتا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے، اب میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، بلال کو کیسے راضی کیا جائے. حسن اور حسین سے درخواست کی گئی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلال سے کیجیے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ ہمیں نانا کی اذان سنا دیجیے، ہم نے بہت دن ہو گئے نانا کی اذان نہیں سنی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نانا کی اذان دینی شروع کر دی. جب دینی شروع کر دی تو باہر آواز گئی، عورتیں اپنے پردے کے اندر مسجد نبوی کے باہر آ گئی، کھڑی ہو گئی، وہ زار و قطار رونے لگ گئے، صحابہ اندر رونے لگ گئے. ایک بچہ ماں کے ہاتھ میں تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ماں بلال تو آ گئے ہیں، اب حضور کب آنے کے ہیں. یہ محبت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات قبیلہ قوم کا نہیں ہے، غریب امیر کا نہیں ہے، یہ مل والا ہے، یہ فیکٹری والا ہے، دکان والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقویٰ ہے، بس تقویٰ سے اللہ سبحانہ کا کام بنے گا. اللہ تعالیٰ ولایت اور اپنی دوستی کا تاج کس کے سر پہ رکھتے ہیں؟ جس کے تقویٰ زندگی کے اندر ہوتا ہے. اس کی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دنیا کا کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ایک دنیا کا چھوٹا سا معاملہ ہے، ذرا برابر بھی نہیں. تو پوری دنیا بھی مل جائے نا تو ایک اوپر سے آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں، جو پلین دیکھتے ہیں تو ایک نقطے کے برابر ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ. اور تو تقویٰ کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ جو ولیمن خوف مقام ربی جنتان، ایک اگر اللہ کی خوف اور محبت کے اندر گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے جو سب سے یہ دنیا ہے جنت سب سے چھوٹی جنتوں کی اس دنیا سے بڑی ہوگی. ولیمن خوف مقام ربی جنتان، 2 جنت عطا فرمائیں گی، 2 جنت. اور میں یہ کہتا ہوں ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اس وقت ولایت لینا بڑا آسان ہو گیا ہے. پہلے تو ولایت لینا مشکل ہوتا تھا، اب تو یہ آپ روڈوں پہ جائیں، دوستوں میں جائیں، کھانے کے لیے جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ گناہ سے بچ جائیں، کوشش کر لیں، آنکھوں کو بچا لیں، کان کو بچا لیں، زبان کو بچا لیں، یہ ولایت آپ کو مل جائے گی. ولایت لینا آسان ہو گیا اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی عظمت کے اندر. حضرت ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کی جو سورہ رحمان کے اندر آیت ہے، اس کے اندر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے آپ گناہ کو چھوڑ دیں، نہیں، اللہ کی محبت میں. اور اللہ کی محبت میں گناہ کو چھوڑنے کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اتوار کی مجلس سے فرما رہے تھے کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے. صبح کے وقت اذان سے پہلے استغفار ہو رہے. عائشہ رضی اللہ پوچھ رہی، بولا میں اس کے اللہ کی عظمت اور محبت کا حق ادا نہیں کر سکا جو حق ادا ہونا کرنا چاہیے. اسی لیے نماز کے بعد حکم ہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. تیرا کرم کا ہے آسرا، دس سے دعائے دراز، حق تو ادا نہ ہو سکا ایسی میری نماز، میں حق نہ ادا کر سکا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ نے توفیق دی تھی، میں حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے. میں نے آپ سے 2 باتیں آج کی نا کہ آج ہمارا شاید نہ پورا ہو سکے. ہمارے ماشاءاللہ نثار صاحب بھی آ گئے، الحمدللہ لک الحمد شکر اللہ، ان کو زندگی صحت عافیت عطا فرمائے. ان سے میں ذکر بھی یہی کریں گے، دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ. ہمارا دین جو پھیلا ہے نا یہ محبت سے پھیلا ہے. محبت، ہمیں محبت کرنی ہے، نفرت نہیں کرنی کسی سے. جیسا بھی انسان جیسا بھی مل جائے، اور جتنا بڑا شرابی تو جگر مراد آبادی کو حضرت تھانوی صاحب ان کو مان دے رہے ہیں، گھر کے اندر رکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اسے زیادہ محبت کیجیے. آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ آوارہ ہے، زیادہ دنیاوی چکر کی باتیں کرتا ہے، زیادہ محبت، اس سے نفرت نہ کیجیے، وہ کنارہ کشی نہ کیجیے، محبت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے. اللہ نے ہمیں نعمت دے دی، ان کو نعمت نہیں دی. تو صاحب نعمت کا شکر کے ہر ایک کا شکر کا اسٹیج الگ الگ ہے. ہر ایک آدمی اپنا مشورہ دے کے شکر ادا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک کچھ صدقہ پیسہ خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. لیکن اس سے بڑا شکر کیا ہے کہ صاحب نعمت تقسیم نعمت کرے. حکمت کیوں ہماری ختم ہو گئی؟ وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی نعمت کو پھیلایا نہیں، بانٹا نہیں. ہمارے وہ کمپیوٹر IT مینیجر تھے، یہ بچہ میرا ابھی وہاں عمران ماشاءاللہ جو لائیو کے اوپر فرسٹ ٹائم یہ لائیو چل رہا ہے ہمارا پروگرام، یہ آ گئے. ہمارے یہ کام کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی. تو میں نے ہمارے IT مینیجر سے کہا کہ بھائی ایک ذہن میں میری اسکیم آئی ہے، وہ یہ آئی ہے، تو تم ماشاءاللہ اللہ نے تمہیں اتنی قابلیت دی ہے، سافٹ ویئر کا بہت ماہر آدمی ہے. میں نے کہا ایسا کرو کہ تم یہاں 2-3 لڑکوں کو اپنے پاس رکھ لو، اور نیت یہ ہم کر لیتے ہیں کہ ان 2-3 لڑکوں کو سافٹ ویئر میں ہم اس کو ڈیولپ کروائیں گے،
اور دینے کے بعد سال 1.5 سال 2 سال کے بعد کوئی اچھی جگہ پہ کام لگا دیں گے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے 20-25 ہزار روپے کی تنخواہ کے اوپر بچہ کام کرتا ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، تم اتنے سافٹ ویئر تمہارے اتنا اچھے بڑے پروگرامر ہو، اس نعمت کا اللہ تعالیٰ تم یہ کر لو، نیت کر لو، تمہاری یہ نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے، کمی نہیں کریں گے۔ اور دل میں کبھی خیال نہ لانا کہ بچہ تیار ہو جائے گا تو تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ خیال لانا، یہ شرک جو ہے نا، شرک، یہ ہمارا حضرت والا کہتے ہیں شرک خفی، کالا پتھر کالی چونٹی، وہ اسی طرح اندر میں چلا ہو جاتا ہے کہ مجھے فیکٹری سے مل رہا ہے، مجھے دودھ سے شفا ملی ہے، مجھے گولیوں سے ملی ہے، مجھے فلانا ملا ہے، فلان سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تقویٰ دیتے ہیں تو ہر چیز وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ مجھے دیتے ہیں، اللہ مجھے ٹھیک کرتے ہیں، اللہ مجھے صحت دیتے ہیں، اللہ مجھے شفا دیتے ہیں، اللہ کی طرف ہر چیز وہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے کہا ہم تیار کریں گے، 1-2 لڑکوں کو تیار کرتے جائیں گے اور اس کو نکالتے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اچھی جاب دے دیں گے، سافٹ ویئر کی بڑی بڑی تنخواہیں چلتی ہیں، بچے کام کے ہو جائیں گے، ہمارے ثواب جاریہ مل جائے گا، کل یہ بچے آگے اوروں کو تیار کریں گے، روزی روزگار اور حلال رزق کمانا گھروں کے اندر، کسی کو آپ 2-5-10 ہزار روپے دے دیں اور کسی کو روزی پہ لگا دیں، دونوں میں زمین آسمان فرق ہے۔ تو میں بات ڈسٹریکٹ ہو گیا، صاحب نعمت تقسیم نعمت کرے، ہر ایک یہاں نعمت والا بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان نعمت والا بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبی دی ہے، اس خوبی کو ڈسٹریبیوشن کرے، بانٹے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا نعمت کے اندر، اتنا تو کر لے کہ اللہ سے جب روئے خلوت کے اندر پوری امت کے لیے تو مانگے، اتباع سنت کی توفیق کے لیے تو مانگے، یہ تو ہے نا ہمارے اندر، ہم اتباع سنت کے اوپر تھوڑا یا زیادہ چلنے والے ہو گئے، اس نعمت کو تو تقسیم کریں۔ اس نعمت کی تقسیم کیا ہے کہ امت کے لیے پوری رات کو آنکھوں فگا کر کے رات کو مانگے، اللہ اتباع سنت کی امت کو توفیق دے دیجیے، اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ آپ کی یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے سنت کی، یہ آپ کا شکر ہو گیا اور انشاءاللہ اس میں ترقی ہوگی، آپ پیچھے نہیں جائیں گے۔ بیٹا سامنا کچھ پڑھی؟ کتنا آسان کر دیا، آپ ایک حج اور عمرے کا ثواب لے لیجیے، حج اور عمرے کا۔ دیکھیے فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ قضا کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کو ہم جماعت سے پڑھیں، لیکن جو نہیں پڑھ سکتے یا نہیں جاتے یا کوئی وجہ ہو گئی ہے، یہ اس کو دیکھیے نا، اشراق کی نماز میں ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ہم تو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اب کتنی منٹ رہ جاتی ہے؟ 12 منٹ رہ جاتی ہیں، اب 12 منٹ تھوڑی سی رک جائے وہاں پر اور حج اور عمرے کا ثواب لے کر آ جائیں، کتنی بڑی نعمت، کتنا آسان ہے۔ اور جو گھر میں پڑھ لی تو گھر میں نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر گھر میں مصلی پہ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد وہ بھی گھر میں اجازت نہیں ہے۔ میں تو اس کے لیے آسانی والی بات کرتا ہوں کہ نوجوان ہوتے بہت سارے رات کو لیٹ آتے تو پڑھے نماز، اگر نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو قضا تو ادا کیجیے، اللہ کے ولیو، اللہ کے بندو، کیسے اٹھ کے ناشتہ کر کے آپ کام پہ نکل جاتے ہو؟ قضا تو کیجیے، قضا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے اشراق کی نیت سے، قضا کے بعد بھی پڑھ لیجیے، آپ گھر میں پڑھنے کے بعد بھی پڑھ لیجیے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں اور مسجد میں رہیں۔ اللہ سبحانہ سب کو موقع دیا اور تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ذکر کر لیں، فکر کر لیں، تفسیر ہوتی ہے، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ جائے، مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھ کے وہاں سے نکلے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب آپ لے کے نکلیں۔ جب حج اور عمرے کا ثواب لے کے نکلیں تو قلب کے اندر نور کی سمندر کی لہروں کو بھرمار ہو جائے گی، وہاں دن کے بھر آپ دیکھیں کتنا آپ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، کوشش کریں، اللہ سے مانگے، ارادہ کریں، اللہ کے مانگے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ سے فضل مانگے، مانگنے کی کوشش، مانگنے کی عادت ڈالیں، ہر چیز مانگیے اللہ سے۔ جی بیٹا یہ اشعار ہمارے پیارے دادا کی شاہ کی محمد اشرف صاحب اللہ علیہ کے ہیں، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں ہے اسی طرح سے ممکن میری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن
یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا ہو بکا ہے، کبھی آئے سرد بھرنا، کبھی گریا ہو بکا ہے، کبھی آئے سرد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن میری زندگی کا حاصل، میری جیت کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری جیت کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری جیت کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتواں کا تیرا غم پہ صبر کرنا، میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا ہے جذب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جذب پنہا، میرا نالے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا نالے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، تیری شان جذب ہے یہ، تیری بندہ پروری ہے، تیری
شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ خلوت کے اندر رات کو ہم مانگیں گے اللہ سے رو رو کے مانگیں گے لیکن 4 باتوں کا اپنا اپنا چیک کر لیجئے بیلنس کر لیجئے کوشش کر لیجئے. 4 کون لوگ ہیں؟ ایک تو جس کی کوئی نشے کی عادت ہے اگر شراب کی عادت ہے نشے کی عادت ہے تو اس کی تو نماز بھی 40 روز تک قبول نہیں ہوتی. کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو شام کو تھوڑا سا تو ہمیں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. میں نہیں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرتا لیکن اللہ سے مانگے روئیے مانگیے اور اوروں کے لیے مانگیے. جن ہمیں اللہ نے نعمت دی اوروں کو نعمت جس کو یہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کیجیے. یہ بھی آسان ہے کوشش کرے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے. دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کی اگر نافرمانی ہے کسی کی ماں ناراض ہے کسی کے والد ناراض ہے تو جائیے پاؤں پڑ جائیے پاؤں پکڑ لیجیے اور اس کو کہہ دیجیے راضی کر دیجیے کچھ ہدیہ طوائف دے دیجیے تحفے دے دیجیے اس کو اور راضی کر لیجیے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا آدمی کون ہوتا ہے جو بغض رکھتا ہے. یہ بغض کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ بغض ایسی چیز ہے کہ انسان کوشش کرے تو نکلتی نہیں واپس آ جاتی ہے. شیطان کا سب سے آسان کیا آ رہی ہے بغض کے لیے یہ ہے کہ جس کے لیے بغض پیدا ہو جائے جس کے لیے ہو جاتا ہے پچھلی باتیں یاد آ جاتی ہیں کوئی اس نے زیادتی کی کوئی بات کی کوئی ایسی ہرٹ کرنے والے کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے. ایک الحمد 3 کل پڑھ کے اس کو بخش دیجیے. الحمد 3 پڑھ کے اس کو بخش دیجیے. بغض رکھنا کسی مسلمان کے لیے تو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. چوتھی بات جو تعلقات کو توڑوانے والے ہوتے ہیں آپس میں جوڑ نہیں پیدا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو توڑ ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا جملہ دے دے توڑ ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا جملہ دے دیا ہمارے اسٹاف کا ایک آدمی تھا اس کو کمنٹ دے دیا وہ اوپر سے چلا گیا پوچھا کہ مطلب آپ کی جو میری سینئر نے یہ بات مجھے کہی تھی تو میں بیکار ہو گیا ہوں تو مجھے واپس رکھ لیجیے. میں نے کہا تم کیوں گئے تھے مطلب اوپر والے نے یہ بات کہہ دی تھی. تو یہ ایک توڑنا تعلقات کو جو توڑنے والے ہوتے ہیں جوڑنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رحم و فضل آتا ہے. اور بدگمانی کرنا اور کسی کے لیے اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں کوشش کریں رجب کا مہینہ ہے اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے تھے میں اس کے اوپر ختم کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کا بڑا واقعہ اچھا ہے لیکن میں اگلی بار کو انشاءاللہ بات کریں گے. میں بار اس کو پڑھتا ہوں مجھے مزہ آ جاتا ہے. زلیخا کا واقعہ جو ہے اور ایک نوح علیہ السلام کا بھی ہے. یہ دونوں باتیں انشاءاللہ اگلے تو عمران یاد دلائیں گے میں بات کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے نا تو یہ جو فرعون کی باندی کا واقعہ آپ نے پہلے سنا ہے کہ جس کی ایک فرعون نے سزا کے طور پہ اس نے کہا کہ میرا اللہ رب ہے تو اس کو سزا کے طور پہ 2 بچے تھے اور بڑا تیل اس کے اندر لگایا اور تیل کے اندر ڈال دیا گیا. پھر دوسرے کو بچے کو ڈال دیا گیا پھر اس کو بھی ڈالا گیا. تو اس نے کہا تھا کہ فرعون مجھے تم تینوں کو جلا دیتے ہو کوئی بات نہیں لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ہم تینوں کو ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ دفنا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو ان کو بڑی خوشبو آئی تھی. اے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ یعنی کہ وہی باندھی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور 2050 سال کتابوں میں لکھا ہوا ہے 2000 اس واقعے کے 2050 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا لیکن اس کی خوشبو آ رہی تھی. آپ کی تقویٰ کے لیے قربانی جو دیں گے آپ انشاءاللہ ایک بھی قربانی آپ کی ہماری ضائع نہیں ہوگی. اللہ بہت غیور ہے اس کا نقد بھی دیتے ہیں کبھی ادھار ایسا رکھتے ہیں اولاد میں دے دیتے ہیں کسی کو حشر میں دے دیں گے کسی وقت رضا کی حالت میں جب اس وقت ہمیں اس کا انعام مل جائے گا لیکن انعام دیتے ہیں. اب جس کی جیسی اخلاص و نیت ہوتی ہے اس کو اس طرح ملٹیپلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو آئی تھی. آپ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اے خدیجہ تم جب جاؤ پر تو اپنی شوکروں کو میرا سلام کہنا
خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے تو میری پہلی شادی بھی یہ سوگن کہاں سے آ گئی؟ بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آسیہ سے شادی کرا دی تھی اور مریم سے شادی کرا دی تھی، میری ان سے شادی اوپر ہو گئی ہے، تو میں وہاں ملاقات ہوگی، میرا ان کا سلام کہنا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غیور ہیں، اتنے پیارے ہیں، یہ پیار والی زندگی ہے دوستو، پیار دینا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، میں زیادہ کمزور ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کی اصلاح کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 2 کام ہو گئے، 3 منگل بدھ جمعرات کو کوشش کرنا ہے ہم روزہ رکھ لیں، جو نہ رکھ سکے پیر کو چھوڑ دیں، منگل بدھ جمعرات کو پیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کو ضرور رکھتے تھے، پیر کی ان کی پیدائش سے شکرانے کے طور پر، جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرے جب اعمال پیش کیے جائے تو میرے روزے پہ اعمال پیش کیا جائے، ہے نا۔ تو ہمیں جمعرات بھی مل رہی ہے، پیر بھی مل رہی ہے، اور کوشش دوسری کرنی ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھے، قضا نماز پڑھے، کوشش کرے 99% پوری طاقت لگا دے مسجد میں نماز ہے فجر کی، فجر کے بعد اشراق، حج اور عمرہ روز کر لے، ایک روز حج، کسی سے کہو حج عمرہ کرنا ہے تو ناممکن بات ہے، لیکن حج عمرہ آسان ہے، حج ایک عمرہ کر لے اور یہ روزے رکھ لے۔ رجب کا مہینہ انشاءاللہ میں نے 2 آپ کو واقعہ سنائے جس روزے کی وجہ سے جب قبر کا عذاب تھا، معاملات سب آسان انشاءاللہ ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی بار والی بات، خاتون نے کہا نا کہ یہ بہت تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مقصد فرما دیں گے، اس کو جنت دیں گے۔ آپ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح مت کہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کس کو کیا دینا ہے، تم یہ کہو، کہنے کا اداب اور طریقہ یہ، میری امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کی بخشش فرما دیں گے، ان کے درجات کو بڑھا دیں گے، امید ہے۔ آپ امید کی بات کر سکتے ہیں، آپ ہم فیصلہ نہیں دے سکتے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے، تھوڑی سی یہ نیکی کی وجہ سے اس حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ امان بیٹا پڑھ لو، پھر نثار صاحب شروع کریے، ذکر شروع کریں۔ ہمارے سامنے جہاں کو کیا جا سمجھتا، ہمارے سامنے ہم جہاں کو جا سمجھتے اللہ آپ کیا سنانا چاہتے تھے آج؟ کن کیا چاہتے؟ آپ ان کو وعدہ لے لو کہ اگلی بار کو آپ آئیں گے انشاءاللہ میں سناؤں گا، کیش کر لو تم لوگ، آپ تو کاروبار ہی آتی ہو۔ بزنس مین از آلویز اپورچونسٹ، اور ایک دیندار اپورچونسٹ میں اور دنیا دار کے اپورچونسٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دیندار جو اپورچونسٹ ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اندر حکمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ہم فضل کو لینے کے لیے، عدل کو لینے کے لیے نہیں، فضل کے لینے کے لیے، ہے نا، یہ فضل والا ہمارا فضل سے چلتا ہے، ہمارا ضابطے سے نہیں چلتا، رابطے سے معاملہ چلتا ہے، ہمارا رابطہ کیسا ہے، ہمارا آؤ فگا کیسی ہے، اللہ سے مانگنا کیسا ہے، ہمارا تعلق مع اللہ کیسا ہے، ہمارا اس سے ہمارا کام چلتا ہے۔ جی امان یہ اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا شاہ کی محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے، خلیفہ مجاز خادم اسلام میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں، شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوۂ جانا سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوۂ جانا سمجھتے ہیں، جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دے، اللہ جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دے، بے شک تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں، تمہارے سامنے ہم جان
سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دے، تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں، جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے، جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے، ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جان سمجھتے ہیں، ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جان سمجھتے ہیں، ہمارے رنگ طاعت کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، ہمارے رنگ طاعت کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، ہمیں محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیں محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں، کمر کو جانتے ہیں ہم انہی کا نور پیشانی، کمر کو جانتے ہیں ہم انہی کا نور پیشانی، شفق کے رنگ کو رنگے رخ تاباں سمجھتے ہیں، شفق کے رنگ کو رنگے رخ تاباں سمجھتے ہیں، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے نثار صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، تھوڑا اذکار ذکر کروائیں گے پھر دعا کروائیں گے۔ آج مجلس نہیں ہے دارالعلوم کے اندر، حضرت والا جامع رشیدیہ کے اندر آج بڑا جلسہ ہے، وہاں ہوں گے، بیان کریں گے۔ دارالعلوم کے اندر مجلس نہیں ہے، انشاءاللہ بدھ کے دن بھی انشاءاللہ مشورہ رہے گا، اور اتوار کی بھی مجلس ہوگی، اگلی اتوار کی اور بدھ کے دن بھی۔ اچھا بدھ کے دن روزہ ہے تو ہم روزے میں نہیں رکھتے، بدھ کے لیے اور رعایت مل گئی، تین منگل بدھ جمعرات 4 دن ہے نا، تو بدھ کے دن مشورہ نہیں ہوگا، اتوار کی مجلس ہوگی، ٹھیک جی۔ تھوڑا سا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ بولو۔ اللہ قیامت میں اس کا چہرہ چوری رات کے چاند کے روشنی میں ہمارے پیر و مشرق کی شرح میں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس تصویر کے پڑھنے کی برکت سے یہ فیصلہ فرمائیں گے ان کا چہرہ روشن کرنا قیامت کے دن، اسی دنیا میں ان اعمال صالح کی توفیق ہو جائے گی جو چہرہ روشن کرنے والے، اور ان اعمال بد سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی جو چہرہ سیاہ کرنے والے۔ اس تصویر کے پڑھنے کی برکت سے نگاہ عقل کو نگاہ عشق عطا ہوتی ہے، اور نگاہ عشق کو بے پردہ دیتی ہے، اسے فکر کے سامنے اکثر کے عالم آسی اسی حسرت میں مرے اور جی ہم بے پردہ نظارہ اور کبھی جی حسرت سے۔ نظر وہ ہے جو کونوں مقام سے پار ہو جائے، مگر جب روح تاباں سے پڑے بیکار ہو جائے۔
اللہ لا الہ الا 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 اللہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں ادھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں ادھر لا الہ الا اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہور حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس سادہ میں عابد پھر زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ پہلے اللہ کہنا واجب ہے اس تصور سے اللہ کہیے کہ وہ ایک زبان ہمارے منہ میں، ایک زبان ہمارے دل میں، دونوں سے بیٹھو اللہ چل رہا ہے. ہمارے جسم کے روئے روئے سے اللہ نکل رہا ہے، اس کا مطابق دیوار سے اللہ نکل رہا ہے، زمین و آسمان کی وجہ سے اللہ نکل رہا ہے. اللہ
نصیب اولیاء نصیب فرما دیجیے یا اللہ ایسی پاکیزہ حیات عطا فرما دیجیے جو اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے کر اپنے گروہ اولیاء میں شامل فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو موت نہ دیجیے جب تک ہم ایک سنت کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کریں یا اللہ ہم سب کی زندگی بنا دے یا اللہ جملہ حاجتیں جو ہیں سب حاضرین کی طرف پوری فرمائیے باقی جو موجود ہیں اللہ جن کی ضرورت ہمارے تمنا ہے اپنے گھروں سے سب پوری فرمائیے یا اللہ سب پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرمائے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اپنی چین اور سکون والی حیات عطا فرمائے آمین یا اللہ جو دنیا کی فکروں سے ہم سب کو آزادی نصیب فرمائے آخرت کی فکروں میں ہمیں لگا دیجیے یا اللہ میرے حضرت کا کام یہاں سے خوب ساری فرماتے یا اللہ حضرت کا خیر خوب یہاں سے آؤ مقام فرماتے یا اللہ